اقلیتی مسائل اور ان کی نوعیت کو سیاہ اور سفید کے سانچوں میں تولنا دبے ہوئے طبقات سے ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ سبق میں نے تب سیکھا جب میں بظاہر ایک سیاہ اور سفید اقلیتی مسئلے کے بارے میں جاننے کے لیے صوبہ سندھ کے علاقے ڈھیر کی گیا۔ میں ہوں آدم اور یہ ہے ہماری پاکستانی اقلیتوں پر مبنی پوڈ کاسٹ سیریز دی وائٹ ان آور فلیگ۔ صوبہ سندھ سے گزشتہ کچھ عرصے سے ہندو لڑکیوں کی زبردستی مذہب تبدیلی اور اغوا کی بہت ساری کہانیاں سننے میں آئیں۔ میں تحقیق کی نیت سے ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں واقع شہر ڈھیر کی گیا اور وہاں میں نے اپنے ہی ہم عمر ایک ہندو بھائی سے ملاقات کی جس نے اپنی 2 بہنوں کی یہ کہانی سنائی۔ یہ جو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، یہ ہماری ہولی کا تہوار تھا۔ تو ہولی کے دن پر جیسے ہمارا رنگ کا سسٹم ہوتا ہے، رنگ لگاتے ہیں، گھر میں بچے کھیلتے ہیں یا عزیز رشتہ دار وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، تو وہ ماحول بنا ہوا تھا۔ ہم شہر گئے ہوئے تھے سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے، مٹھائی وغیرہ یا رنگ وغیرہ یا جیسے ماحول ہوتا ہے، تو پورا دن تو اچھا گزرا ہمارا۔ جب میں شہر میں تھا تو مجھے کال آئی کہ یہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہاں پر پہنچا، جو ادھر نزدیک والے روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی آئی تھی یہاں پہ، اس کے اندر 4 افراد تھے، تو وہ آپ کے گھر میں گئے تو انہوں نے 2 بچیوں کو اٹھایا، وہ گاڑی میں لے کے چلے گئے۔ جب ہم یہاں پر پہنچے، ہم نے یہ گھر کا ماحول دیکھا تو یہاں پر گھر پہ سارے بچے رو رہے تھے، جو ہمارے کلوز والے رشتہ دار بیٹھے تھے وہ بھی ہمارے پاس پہنچ گئے تھے۔ جب ہم تھانے پہ پہنچے، ہمارے گاؤں کا وڈیرا تھا، تو ہم نے اپنی برادری والوں کو کال کی، ہمارے مکھی صاحب پنچایت ڈھیر کی ان کو کال کی ہم نے، تو ایس ایچ او صاحب نے بولا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو ایس ایچ او صاحب موبائل نکال کے وہ باہر چلے گئے۔ تو پہلے جب ہمیں نام پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندے کہاں کے ہیں، کہا کہ ان کی رہائش گاہ ہے، ہم ان کی جو ہے پوری جانچ پڑتال کر لیں، اس کے بعد ان کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رات کے 12 بج گئے، ایس ایچ او صاحب نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا۔ اس کے بعد ہماری ساری کمیونٹی اکٹھی ہو گئی، میرپور ڈھیر کی تقریباً 1500 بندہ تھا، تو ہم تھانے پہ کھڑے رہے۔ ایس ایچ او ہمیں جو ہے یہی بولتا رہا بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کے 10 بجے ایس ایچ او کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچیاں کون اٹھا کے لے کے گیا ہے اور کہاں گئی ہوئی ہیں، یہ پورا ایس ایچ او صاحب کو پتہ تھا۔ تو ایس ایچ او صاحب نے یہاں اپنی فورس اٹھا کے ان کے گھر پہ صفدر کوبر اور برکت ملک کے گھر پہ جا کے اس نے فورس بٹھا دی ان کو سیفٹی کے لیے۔ تو صبح پھر فرسٹ ٹائم 6 بجے ہم تھانے پہ پہنچے۔ جیسے تھانے پہ پہنچے تو ایس ایچ او صاحب اٹھا ہوا نہیں تھا، سویا ہوا تھا، تو کم سے کم ہمارے 2-3 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے تھے اور صبح کے ٹائم تو پھر ایس ایچ او صاحب نے اٹھایا۔ ایس ایچ او صاحب نے بولا بس ٹھیک ہے ہم کوشش میں لگے پڑے، ہم آپ کو 12 بجے تک جو ہے بچیاں آپ کو واپس دے دیں گے۔ تو ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہماری برادری جو تھی ساری اکٹھی ہو کے بیٹھی، انہوں نے بولا یہ اس نے رات پوری گزار دی ہے، ابھی بھی 8-9 ٹائم بج گیا ہے، آگے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، چلو ہم ہائی وے جو ہے اس کو بلاک کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تو ہمارے ساتھ سننے والا آئے گا۔ جیسے ہم نے ہائی وے بلاک کیا تو وہاں پر ہمارا نہ کوئی ایم پی آیا، نہ کوئی ایم این اے آیا اور نہ ایس پی آیا، نہ ڈی ایس پی آیا، صرف ایک ایس ایچ او آیا وہاں پہ۔ ایس ایچ او نے ہمارے جو یہاں کے مکھی صاحبان تھے ان کو متاثر کیا، بھائی تم یہ ایسا نہیں کرو، ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، تمہیں جو ہے انشاءاللہ ہم شام تک رزلٹ دیتے ہیں، تم یہ چیز کرو گے، اس چیز سے ہوئے گا کچھ نہیں، مسئلہ جو ہے زیادہ بگڑ جائے گا۔ جب ہم اسٹرائک وہاں پہ کر رہے تھے تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی بچیوں کی، تو اس ویڈیو کے اندر وہ بچیاں کلمہ شریف پڑھ رہی ہیں، تو وہ پریشرائز دینے کے لیے انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی۔ جیسے ویڈیو وائرل کی، ایس ایچ او صاحب نے بولا صحیح یہ تو لڑکیاں بھی مسلم ہو گئی ہیں۔ میں 2 کمروں کے ایک چھوٹے گھر میں اس بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ ہر تھوڑی دیر بعد باتیں سنتے سنتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا اور میں دلاسا دینے کے لیے ان کا گھٹنا دباتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ اس ہندو خاندان کی غربت اور مفلسی، اس بوڑھے باپ کا غم اور بھائی کی بے بسی صاف واضح تھی، لیکن دونوں بہنوں کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیو کے مطابق صورتحال کچھ مختلف تھی۔ رحمان رحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اساں کے پولیس سے بچایا، اساں پنجے خوشی سے مسلمان تھیاں، اساں کے خوشی سے آیا اور اساں کے کیر بھی اساں کے زبردستی نہ رکھی، اساں پنج خوشی سے آیا اور اساں پولیس والوں کے جو اساں تے زبردستی نہ رکھی، اساں پنج خوشی سے آیا۔ ویڈیو میں دونوں بچیوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں اور ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ عدالت نے بچیوں کا میڈیکل بھی کرایا اور اس سے ثابت ہوا کہ دونوں بچیوں کی عمریں
18 اور 19 کے درمیان ہیں اور قانونی طور پر بالغ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، لیکن ان کے بھائی کے مطابق یہ سب انہوں نے دباؤ میں آ کر کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ دباؤ ڈالنے والے کون ہیں؟ سر یہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر مسئلے ہوتے ہیں یہ درگاہ بھرچوڑی شریف کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے اور مسئلے بھی کتنے بھی ہوئے ہیں تو یہ آگے نکل آتے ہیں، پھر یہ مذہبی جو ہے مسئلے پہ یہ مسئلہ لے آتے ہیں۔ اگر کوئی اتنا ایشونگ کو بگڑ جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں بھائی یہ ابھی ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ ان کے اتنے ہائی پاور ان کے سسٹم تھے کہ انہوں نے پرانا کھاتا کوئی اسکول کا کھلا کے اس میں اس بچیوں کا نام انہوں نے داخل کروا دیا ہے، اس بچیوں کے وہاں سے انہوں نے سرٹیفکیٹ نکلوا دی ہے، اور ہماری بچی ایک دن بھی اسکول نہیں گئی ہے۔ اتنی دہشت یہاں پر پھیلی ہوئی ہے ضلع گھوٹکی کے اندر کہ یہاں پر اگر ان کے لیے کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے تو وہ دب جاتا ہے۔ سندھ میں ہندو بچیوں کے مبینہ مذہب تبدیل کرنے کی کہانیوں میں درگاہ بھرچنڈی شریف کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کسی ذمہ دار شخص سے بات کرنے کے لیے میں خود بھرچنڈی شریف گیا، لیکن میری کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ مدرسے کے ایک طالب علم نے مجھے مدرسے کے پرنسپل کا نمبر دیا، جو کہ درگاہ کے گدی نشین کے بڑے بیٹے بھی ہیں۔ میں نے درگاہ میں کچھ وقت گزارا اور پھر فون پر مدرسے کے پرنسپل سے رابطہ کیا تاکہ صورتحال کو مزید سمجھا جا سکے۔ الحمدللہ ہماری خانقاہ 1.5 صدی سے قائم ہے۔ یہ ہمیشہ اس خانقاہ میں غیر مسلمین، خواہ ان کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہو یا ہندو کمیونٹی میں جو نچلا طبقہ ہے مینگواڑ، ان میں سے مرد، خواتین یا بچے، بوڑھے، تو کافی تعداد میں لوگ یہاں آتے رہے ہیں اور رضا خوشی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ بھرچنڈی مدرسے کے پرنسپل سے بات کرنے کے بعد بھی کہانی پوری طرح واضح نہ ہو سکی۔ کیا لڑکیاں اپنی مرضی سے گئی تھیں یا زبردستی؟ کیا وہ بالغ تھیں یا نہیں؟ میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ ہندو لڑکیوں کا اسلام کی طرف اتنا رجحان کیوں ہے؟ خاص کر کے جو نوجوان اگر بچیاں آتی ہیں تو یہ گھر سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور کسی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ۔ تو اب یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، عیسائی اور یہودی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ البتہ ہندو لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے۔ تو جب ظاہر ہے ایک لڑکا ایک لڑکی جب نکلتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ گھر کو چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ شادی کے لیے نکلتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کو کہ وہ پہلے مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ نکاح کرے اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نکلی ہے، گھر سے بھاگی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی لڑکی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے پورا انٹرویو دیتے ہیں کہ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں رضا خوشی سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں اسلامی تعلیمات جو ہے وہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں یا گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو وہاں مذہبی پروگرامات جو ہیں وہ میں دیکھتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں متاثر ہوئی ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ شام کو میری ملاقات ایک مزدور ہندو باپ سے ہوئی جس کی 19 سالہ بیٹی بھی بھرچنڈی شریف میں مسلمان ہوئی ہیں۔ بچی میری جاتی تھی کپاس چننے، پڑوسی جو ہمارے رشتے دار ہیں نا وہ بھی جاتے تھے، وہاں سے وہ ہو کے آئی۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے، صبح کو ہم اٹھے، میری بچی اس سے چھوٹی تھی، چائے بنا کے دی، مجھے کہنے لگا ابو اٹھ ہاتھ منہ دھو چائے پی۔ میں نے دیکھا وہ اپنا چارپائی پہ میری بچی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں بچی کو کہا، میں نے کہا بیٹا دیکھ سپنا کو دیکھ۔ اس نے دیکھا کہ ابو سپنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کمرے میں دیکھ، اسے ادھر گئی کہ ابو وہاں بھی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو میں پھر دروازہ کھول کے باہرلی طرف گیا تو وہاں سے دیوار سے جو ہے نا اینٹیں گری ہوئی تھی، وہاں نیچے سے جو ہے نا اتر گئی۔ وہ یہ کہتی تھی ابو میں دل کرتا ہے میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں یا کہیں میں جو ہے نا منہ کر لوں کہیں اور چلی جاؤں، اور میرا دماغ جو ہے نا چکرے کھا رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا تجھے کوئی دھمکیاں دے رہا ہے یا تو جو ہے نا
इतनी मायूस और सुस्त हो रही है, क्या बात क्या है? उसने कहा अबू ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कोई बात है। फिर मैंने उसको 2 जो है ना चमाटे लगाई, एक इधर से एक इधर से, और फिर मैंने उसका गला दबाया। मैंने कहा तुझे मैं मार दूंगा, बस तू मुझे तंग कर रही है, ना कोई बताती है, नहीं कोई बात नहीं। यार तकरीबन उसकी उम्र 19 साल थी, अभी शादी भी होने वाली थी। शादी के लिए भी वो आए थे, भाई हमें शादी दे। फिर मेरा बड़ा भाई है ना, उसने कहा मैं जगह सिर्फ बना लूँ, फिर जो है ना मैं तेरे को जो है जगह दूंगा, ये शादी करके दूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यही सही है। हमें ये पता नहीं था ना, तो मेरे से ये जुल्म होगा। सारों से प्यार करती थी ना, अपनी माँ से, बहन से, भाई से, हमसे बातें अच्छे तरीके से करती थी। एक गुस्सा होता है ना, गुस्से वाली बात नहीं, जो मांगती थी हम वो ले आके देते थे। ये नहीं कि भाई मेरी बेटी है मुझे तंग करिए, नहीं। उस बाप का गुस्सा एक तरफ, लेकिन मैं उसका अपनी बेटी के साथ बर्ताव को हजम नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसका सलूक, उसके हालात, उसकी बेटी की नाराज़ी की वजूहात नहीं थी, जो वो अपनी मर्जी से ही अपना घर और मज़हब छोड़ कर गई। अगर गुस्से में होता है, उनको पता ये था अबू को मैं मनाऊंगी तो वो मान भी जाएगा। शादी के बारे में बच्ची को हमारे जो है ना, हमारे बेटियां या भतीजियां कोई भी होती हैं ना, बहनें, वो ये नहीं कहती थी मेरी जो है ना माँ और बाप को ये नहीं कहेंगी तो मेरी आप जो है ना मेरी शादी कराएं। हमारे माहौल में, हमारे जो है ना कौम में ये नहीं है। अमीर बंदे हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ये शेयर करते हैं मैं शादी करूंगी। ये बच्ची जो है ना शादी के लिए वो नहीं कहेंगे, ये उसकी माँ सोचे और उसका बाप सोचे। मैंने उस भाई से भी उसकी बहनों की जिंदगियों के बारे में पूछा। 12 साल 14 साल की बच्ची तो एक नॉर्मल ज़हनियत की होती है, उसका तो इतना दिमाग भी नहीं होता, तो मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुड़िया वगैरह से खेलती थी, भरत भरती थी, ये गिंदी जो आपने बैठे हुए हैं ये बनाती थी। घर का माहौल जैसे होता है वो सारा, अम्मी हमारी ये काम सीखी हुई थी, फिर उनको सिखाया। फिर ये हमारे साथ में कज़न का घर है, फिर उनकी हमारी सोट रहे, जैसे घर का माहौल होते हैं, बच्चियाँ एक साथ बैठती हैं, हाल वाल करती हैं, बैठी होती थी, या घर का ही काम करना, यही चीज़ें होती थी। स्कूल हमने उनको कभी भेजा ही नहीं, क्योंकि पहले तो ये माहौल यहाँ पर था ही नहीं स्कूल का, क्योंकि बड़े शहरों में होता था, ये छोटे छोटे गांव में बच्चियों को पढ़ाने का माहौल भी नहीं होता था। अगर हिंदू लड़कियों की मदद उनसे हमदर्दी की नीयत से की जाती है, तो क्या भूल चूक होने की सूरत में ये हिंदू लड़कियां वापस मजहब तब्दील करके वापस हिंदू हो सकती हैं और अपने घर वापस जा सकती हैं? मैंने मदरसे के प्रिंसिपल से यही सवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि कोई लड़की या लड़का कोई मुसलमान हुआ हो और उसके बाद जो उसने फिर मुर्तद हुए हों या दोबारा कुफर की तरफ जा रहे हों। नहीं, कोई ऐसा नहीं। देखिए, मजहब के हवाले से ये है कि एक शरई मसला है। एक मुसलमान हो के फिर जो है कुफर की तरफ लौटता है तो उसको मुर्तद कहा जाता है, और इस्लाम में उसकी एक सजा भी मुकर्रर है। तो ये फैसले, ये चीजें तो रियासत को करनी होती हैं। तो रियासत में क्योंकि ये कवानीन मौजूद नहीं, तो अब जो है वो इन फैसलों पर कौन अमल करवा सकता है। जब वो बच्चियां वहाँ से वो लेके आए तो 4 दिन जो है ना मुसलसल ये जो है जलूस ये करते रहे, लगातार यहाँ पर वो ऐलान करते रहे, भाई रीना, रमीना, अभी फलाने फलाने नाम वो ये हो गई हैं, ये खुशी का त्यौहार है। उनको लेके यहाँ से गुजरे हैं तो हथियारों की शक्ल में, कम से कम भी ऐसे समझो 100-150 उनके साथ गाड़ी थी, और जैसे नारे होते हैं नारे लगाते आए और खुशी में फूल फेंकते आए, जितना वो प्रेशराइज हमें देना चाहते थे वो करते आए। फिर हमने तो कुछ नहीं किया, हम यहाँ पर अपने घर में ही रोते रहे। फिर वो बच्चियों को लेके चले गए, फिर पता नहीं वो कहाँ ले गए, लेकिन बच्चियों के साथ अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, और ना ही हमने बच्चियों को देखा है वो किस हाल में है, किस माहौल में है, क्या उनके साथ हो रहा है, वो खुदा ही जानता है, हमें कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान की गैर मुस्लिम मजहबी अक़लियतें समाजी और माशी सीढ़ी के सबसे निचले दर्जों पर रहती हैं, लेकिन अक़लियत, अक्सरियत, मजहब, अक़ीदे, गैरत और अना के इस खेल से एक अक़लियती कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। ये अक़लियत हमेशा हमारे समाज और माशरे के मामलात से दूर चादर और चार दीवारी के पर्दों में छुपी रहती है। इससे कभी नहीं पूछा जाता कि इसकी रज़ा क्या है, ना ही इसकी खुशी को और ज़िंदगी के मयार को कोई अहमियत दी जाती है।
یہ مظلوم اقلیت پاکستانی عورت ہے۔ پاکستانی آبادی کا 48% حصہ ہونے کے باوجود بھی پاکستانی عورت، چاہے وہ مسلمان اکثریت سے تعلق رکھتی ہو یا کسی اقلیتی کمیونٹی سے، اس کی موجودگی ہمارے معاشرے، معیشت اور فیصلہ سازی میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کلمہ شریف ان کو آ بھی نہیں رہا ہے، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو وہ جو بول رہی ہیں الفاظ، تو اس میں بھی وہ ہچک رہی ہیں۔ ان کے پاس ایسا کو پانی ہے، وہ بچی کو پلا دیتے ہیں نا، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا پسند نہیں کرتی۔ لڑکی ہے، عورت ہے، ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے۔ لڑکے سے پوچھ سکتے ہیں، لڑکی سے ہم نہیں پوچھ سکتے تیرا کیا رائے ہے۔ ہندو لڑکیوں کے زبردستی یا مرضی سے مذہب تبدیل کرنے یا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اس پوری کہانی میں ہمیں جو ایک آواز نہیں سنائی دی، وہ عورتوں کی ہے۔ ہم عورتوں کے مسائل کو ہمیشہ پدرشاہی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم مذہب، ثقافت اور غیرت جیسے عناصر کو عورتوں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔